السلام علیکم دوستو، اقبال بھائیس میں خوش آمدید۔ ماجے چھوٹے چودھری کو اٹھاؤ، وقت گزرتا جا رہا ہے، آج کھیتوں میں پانی لگانے کا ہمارا وارہ ہے۔ چودھری قادر نے اپنی مخصوص انداز میں یاد دہانی کراتے ہوئے اپنے کامے ماجے کو آواز لگائی۔ ماجا فوراً چھوٹے چودھری کو اٹھانے چلا گیا۔ چھوٹا چودھری، جس کا نام چودھری جاوید تھا، چودھری قادر کی اکلوتی اولاد تھا۔ سب گاؤں والے اسے بہت پیار کرتے تھے اور پیار سے چھوٹا چودھری بلاتے تھے۔ جاوید خوبصورت باقا سجیلا جوان تھا جو عمر کی 22ویں سیڑھی چڑھ رہا تھا۔ چودھری قادر عمر کے اس حصے میں تھا جہاں انسان صرف گھر میں بیٹھ کر امور خانہ کے کاموں کی یاد دہانی کرواتا رہتا ہے۔ جیسے چودھرانی چودھری قادر کی بیوی کو پتہ چلا کہ جاوید کھیتوں کو پانی لگانے جا رہا ہے، فوراً شور مچانا شروع کر دیا۔ چودھری، میں نے اپنے بیٹے کو جانے نہیں دینا۔ آج جمعرات ہے اور وہ شوفہ 24 گھنٹے خوشبو لگائے رکھتا ہے، اور اوپر سے وہ پیپل والی زمین، اسے رات ہو جانی ہے وہاں۔ نہ چودھری نہ، میں نہیں جانے دینا اپنے پتر کو۔ چودھرانی نے بھی اپنے مخصوص انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ چودھری قادر چودھرانی کو کچھ بولتا، ماجا چھوٹے چودھری کو اٹھا کر آ رہا تھا اور اس نے کپڑے بھی بدل لیے تھے۔ گویا تھوڑی دیر میں ماجا اور جاوید جانے والے تھے۔ اماں جی، آپ میری ماں ہیں، اس لیے پریشان ہوتی ہیں۔ ماجا اور میں پانی لگا کر ابھی آئے۔ پیپل والی زمین کا سن کر آپ ایسے پریشان ہو جاتی ہیں؟ وہ کملی وہاں گھومتی رہتی ہے اس لیے؟ اس بیچاری کو تو اپنا ہوش نہیں، اس نے ہمیں کیا کہنا ہے بھلا؟ پتر وہ لوگ، چودھرانی نے پریشانی کے عالم میں کچھ کہنا چاہا، مگر جاوید نے کہا لگا کر چودھرانی کو خاموش کروا دیا۔ اماں، لوگوں کو کیا، وہ تو بس باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اتنے میں ماجا پانی لگانے کے لیے ضروری سامان لے آیا اور وہ دونوں چودھری اور چودھرانی کو سلام کر کے کھیتوں کی طرف چل پڑے۔ زمینوں میں عام طور پر کیکر یا شیشم کے درخت ہوتے ہیں، مگر چودھری کی زمین پر درمیان میں ایک بڑا پیپل کا درخت تھا۔ ایک بار ہوا یوں کہ کمہاروں کی جوان سالہ لڑکی گھر سے غائب ہو گئی۔ سب گھر والے اسے تلاش کرتے کرتے جب پیپل کے درخت کے پاس گئے تو اسے عجیب حالت میں پایا۔ نہ اسے کوئی ہوش تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور سانسیں اتنی تیز چل رہی تھی جیسے ابھی کہیں سے لمبا سفر طے کر کے آئی ہو۔ بے ہوشی کی حالت میں اسے گھر لایا گیا اور مولوی صاحب کو بلا کر دم درود کروایا گیا، مگر اب ایسا اکثر ہوتا، لڑکی رات کو اچانک سے غائب ہو جاتی۔ کمہار اللہ رکھا بیچارہ ایک غریب آدمی تھا، اس کی غربت اسے موقع ہی نہیں دیتی تھی کہ لڑکی کو شہر کے کسی ہسپتال سے چیک کرائے یا اسے کسی اچھے پیر بابا سے دم درود کروائے۔ گاؤں کے مولوی کے دم درود کا لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، الٹا حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ پہلے جہاں وہ ہفتے میں ایک آدھ بار جنونی کیفیت میں مبتلا ہوتی تھی، اب تو اکثر و بیشتر اسی حالت میں پیپل کے درخت کے نیچے پائی جاتی تھی۔ بیچارے اللہ رکھے نے اب اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیا تھا۔ بس اگر وہ شام کو گھر نہ ہوتی تو جا کے اسے پیپل والے درخت کے پاس سے لے آتا، اور لڑکی نے تو گویا پیپل والے درخت کو اپنا گھر ہی بنا لیا تھا۔ چھوٹا چودھری جاوید اور ماجا کھیتوں میں پہنچ کر ملکوں کے بندوں سے اپنا پانی باندھ چکے تھے۔ او ماجے، جا پیپل کے نیچے دیکھ کر آ، کمہاروں کی لڑکی ہے یا نہیں؟ جاوید نے ماجے کو چڑھانے کے انداز میں کہا تو ماجے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ او چھوٹے چودھری جی، دعا مانگو اللہ سے وہ آج ادھر نہ ہو۔ آج جمعرات بھی ہے، یاد رکھو۔ میں نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ جمعرات انہونی مخلوق کے لیے بڑا دن ہوتا ہے، اور انسانوں کو اس رات باہر ایسے نہیں گھومنا چاہیے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اوے تو آج مجھے عالم کیوں لگ رہا ہے؟ وہ دیکھ تیرے پیچھے کیا چیز کھڑی ہے؟ جاوید نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تو ماجا ایسے اچھلا جیسے اس کا پاؤں سانپ پر آ گیا ہو۔ چھوٹے چودھری، اللہ کے واسطے میرے ساتھ ایسا مذاق نہیں کیا کرو، میری جان نکل جاتی ہے۔ وہ دونوں ایسے باتیں کرتے کرتے پیپل کی طرف کود چل پڑے۔ ماجا جو آگے چل رہا تھا اب رک کر جاوید کے پیچھے ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، پیپل کے پتے گویا ہوا میں جھوم رہے ہوں، بلکہ اندھیرے میں پیپل کا یہ درخت کسی بدبخت ہاتھی کے جیسے لگ رہا تھا۔ درخت کافی پرانا اور اس کا تنا کافی بڑا تھا۔ درخت کے نیچے سوکھے پتوں کے چھوٹے چھوٹے ڈھیر لگے ہوئے تھے، جیسے ابھی گاؤں کے بچے کھیل کے گئے ہوں۔ ہوا کے جھونکوں سے سوکھے پتوں میں عجیب سی سرسراہٹ ہو رہی تھی۔
ماجا تو ادھر ادھر ایسے دیدے پاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے اگر کملی زمین کے نیچے بھی چھپی ہوگی تو اسے بھی دیکھ لے گا۔ ماجے ڈر نہیں، چاچا اللہ رکھا لے گیا ہوگا اسے شام سے پہلے، جاوید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ رات کو یہاں آ گئی؟ ماجے نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا، جیسے کہ اسے ڈر ہو کملی اپنا ذکر سن کر کہیں سے آ ہی نہ جائے۔ اوئے ماجے، دیکھ کتنا سکون ہے یہاں، لوگ ایسے ڈرے ہوئے ہیں اس درخت سے۔ چند ہاتھ دھو اور کپڑا بچھا، نیچے بڑے زوروں کی بھوک لگی ہے۔ دیکھ چودرانی جی نے کیا بنا کے دیا ہے۔ بکرے کا گوشت ہے جی، میں خود ران لے کر آیا تھا کسائی سے دوپہر میں۔ وہ بڑا 2 نمبر آدمی ہے، ساری ہڈیاں دی ہوگی۔ نہ جی، میں خود اس کے اوپر کھڑا ہو کر گوشت بنوایا تھا۔ ماجا پہلی بار سینہ چوڑا کر کے بولا۔ چل کپڑا بچھا، جاوید نے اس کے ہاتھ سے گٹھڑی لیتے ہوئے کہا۔ ماجے نے ایک بڑی چادر نما کپڑے کو کھول کر نیچے بچھایا اور وہ دونوں اس پر بیٹھ گئے اور روٹیوں والا رومال کھولنے لگے۔ جیسے جیسے کپڑا کھل رہا تھا، کھانے کی خوشبو باہر آنا شروع ہو گئی تھی۔ واہ، بڑے مزے کا لگ رہا ہے، جاوید نے الکارا مارتے ہوئے کہا۔ مزے کا کیوں نہ ہو جی، چودرانی بی بی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اندھیرا اب کافی ہو گیا تھا، گاؤں کے کتے گیدڑوں کی آوازوں پر پھونکنا شروع ہو گئے تھے کہ اچانک ان کو پیپل کے پیڑ کے دوسری طرف سے خشک پتوں کی چڑچڑاہٹ سنائی دی، جیسے کوئی تیز قدموں سے ان کی طرف آ رہا ہو، مگر درخت کے بڑے تنے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ ماجا تو کھسک کر جاوید کے قریب ہو گیا، اندھیرے کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ماجے، ٹارچ جلاؤ اور دیکھو کون ہے وہاں۔ قدموں کی آواز تنے کی دوسری طرف رک گئی تھی۔ جاوید نے زور سے کہا، کون ہے بھائی، رک کیوں گئے؟ یہاں آؤ۔ مگر وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی، گویا وہاں کوئی ہو ہی نہ۔ جاوید ابھی بھی کھانا کھانے میں مصروف تھا، مگر اس کی نظریں مسلسل دوسری طرف تھی۔ جیسے ماجا ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور روشنی دوسری طرف ڈالی، آگے کا منظر دیکھ کر زور سے چلایا۔ جیسے ہی ماجے نے آگے کا منظر دیکھا، زور سے چلایا، چھوٹے چودھری، مگر اس کی آواز اگلے لفظوں تک بالکل دب گئی اور وہ کپ کپاتے ہوئے انداز میں بولا، مملی۔ اتنے میں جاوید ذرا محتاط انداز میں وہاں بڑھا جہاں سے ماجا ساکت ہوا کھڑا تھا اور ابھی بھی کچھ بولنے کی مسلسل ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تنے کی دوسری طرف مکمل اندھیرا تھا۔ یہ مہینے کے آخری ایام چل رہے تھے، جس کی وجہ سے چاند ابھی بھی نہیں نکلا تھا۔ جاوید نے پہلے ماجے کو پیچھے کھینچا اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ٹارچ لائٹ اپنے ہاتھوں میں لے لی اور وہاں روشنی ڈالی جہاں ابھی تک وہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ جیسے ہی ٹارچ لائٹ کی روشنی وہاں پڑی جہاں بقول ماجے کے کملی تھی، اس کی اپنی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ جاوید کوئی بزدل جوان نہیں تھا اور نہ وہ پہلی بار کھیتوں کو پانی لگانے آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کئی بار اکیلے میں بھی پانی لگانے آتا تھا۔ اسے پیپل کے نیچے بیٹھ کر اپنا وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ اپنے زمینوں کے چپے چپے سے واقف تھا، انہی زمینوں پر آتے جاتے وہ جوان ہوا تھا۔ یہ بھی اتفاق کی بات ہے کہ جب سے کملی پر جنونی کیفیت طاری ہوئی تھی، اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کملی تو گاؤں کے لوگوں نے اس کا نام رکھا تھا، ورنہ تو اس کا نام رانی تھا۔ وہ جس رانی سے واقف تھا وہ تو جوان سالہ خوبرو حسین لڑکی تھی، بھلے ہی بیچاری سادے کپڑے پہنتی تھی، مگر اس کا حسن مہنگے کپڑوں کا محتاج نہیں تھا۔ لیکن اب وہ جو دیکھ رہا تھا، وہاں ایک لڑکی سر اپنی ٹانگوں میں دبائے بیٹھی تھی۔ سفید رنگ کے کپڑے کافی میلے ہو گئے تھے جو اس کی پراسراریت کو اور بڑھا رہے تھے۔ اس کے لمبے بال زمین کو چھو رہے تھے اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کافی خوفناک منظر تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ایسے تجربے سے گزر رہا تھا۔ ابھی وہ بغور اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اس لڑکی نے سر اوپر اٹھایا اور زور سے کہکا لگایا کہ جاوید بے ہوش ہوتے ہوتے ہوئے بچا۔ پہلی بار اس نے اس کا چہرہ اس جنونی حالت میں دیکھا۔ وہ رانی تھی جو اب کملی بن چکی تھی۔ زرد چہرہ، الو کی طرح گھومتی مگر سرخ آنکھیں، سانسوں کی بے ترتیبی بتا رہی تھی کہ وہ کسی اندیکھی مخلوق کے زیر اثر ہے۔ ماجی نے یقیناً اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ اتنے میں کملی نے ہاتھ زمین پر ٹیکے اور کھڑے ہو کر چلنے کی کوشش کرنے لگی۔
جیسے 3 سال کا بچہ لڑکھڑا کر چلتا ہے ویسے وہ چل رہی تھی۔ 2 قدم چل کر وہ تنے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گئی۔ یقیناً ماجے نے اب اسے دیکھ لیا تھا، جو وہ پیچھے پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر بولا، چھوٹے چودھری بھاگو بھاگو بھاگو، یہ کملی ہے، بھاگو۔ وہ مسلسل لڑکھڑا کر چل رہی تھی اور اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ خشک پتے بار بار اس کے پاؤں کے نیچے چٹک رہے تھے اور ماحول کو اور زیادہ بھیانک بنا رہے تھے۔ اچانک اس کا لاغر لڑکھڑاتا جسم ہوا میں بلند ہو گیا اور وہ زور زور سے رونے لگ گئی۔ اس کے کالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ یہ وہ منظر تھا جسے ماجہ دیکھ کر چلاتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ رونے کی آواز بلیوں کی غراہٹ میں بدل چکی تھی، جیسے کئی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوں، اور یہ شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ہوا بھی تیز ہو گئی تھی، جس سے پیپل کے سوکھے پتے تیزی سے نیچے گرنا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ رانی کسی معقول الفطرت چیز کے زیر اثر ہے۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کے اعصاب بھی جواب دے رہے تھے۔ اسے خود کو مضبوط رکھنا تھا، اپنے لیے اور ماجے کے لیے، ورنہ یہ رات ان دونوں کے لیے آخری رات بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اس ساری صورتحال میں وہ خود کو کسی اندیکھے حصار میں جکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اور ٹانگیں جیسے کسی نے باندھ دیے ہوں۔ زبان گنگ ہو چکی تھی۔ بلیوں کے لڑنے کی آواز جیسے جیسے بلند ہو رہی تھی ویسے ویسے وہ ہوش کھو رہا تھا، اور اتنا ہی رانی کا جسم بھی پیپل کے اوپر گھوم رہا تھا۔ کہتے ہیں انسان جب کسی مشکل میں ہوتا ہے تو یا تو دعا کام آتی ہے، جو چاہے اپنی ہو یا کسی دوسرے کی، یا پھر قسمت۔ دوسری طرف چودرانی کو آج بالکل بھی سکون نہیں تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ محلے کی سب عورتیں اسے کملی کے بارے میں روز بتاتی تھی۔ جس پیپل کا پیڑ اس کا مسکن تھا، آج اس کا بیٹا وہاں کھیتوں کو پانی لگانے گیا ہوا تھا۔ چودھری اس کی بے چینی بار بار دیکھ رہا تھا۔ آخرکار بول پڑا، بلی مانس سو جا، تیرا پتر جیدار جوان ہے، وہ کوئی بچہ تو نہیں جو کوئی چیل اٹھا کر لے جائے، اور ماجہ بھی تو اس کے ساتھ ہے، فکر نہ کر، سو جا۔ مگر چودرانی کو سکون کیسے آتا؟ بولی، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو بس ایک کام کرو، کماروں کے گھر جا کر بس پتہ کرو کہ کملی گھر میں ہے یا نہیں۔ پاگل مت بنو، رات کے اس پہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا اچھی بات نہیں، چودھری نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ نہیں جاتے تو نہ جاؤ، میں جا رہی ہوں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پلنگ سے اتر کر جوتی پہن لی۔ چودھری بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چودرانی کی بے چین طبیعت سے واقف تھا۔ کمہاروں کا گھر حویلی سے ذرا ہی دور تھا۔ تھوڑی دیر میں چودھری کمہاروں کا پرانا گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ دوسری دستک پر اندر سے کمہار اللہ رکھے کی آواز آئی، کون ہے بھائی؟ آ رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ شاید وہ اندھیرے میں سنبھل کر چل رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے دوبارہ پوچھا، کون ہے بھائی؟ چودھری نے کھنکارتے ہوئے جواب دیا، وہ میں ہوں، چودھری قادر بخش بھائی۔ کمہار اللہ رکھا نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے جلدی جلدی دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا، خیر تے ہیں اس وقت چودھری صاحب؟ مگر اس کو حیرت کا دوسرا جھٹکا تب لگا جب اس نے چودرانی کو دیکھا۔ بھاگ لگے رہن، میرے اچھے نصیب، میری بہن چودرانی ہمارے گھر آئی ہے، اندر آؤ چودرانی۔ بھائی اللہ رکھا، ہم نے آپ کو پریشان کیا۔ بات یہ ہے کہ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ آپ کا بھتیجا چھوٹا چودھری کھیتوں میں پانی لگانے گیا ہوا ہے، پیپل والی زمین کی طرف، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ بس پوچھنا یہ تھا کہ آج رانی بیٹی گھر پر ہی ہے یا نہیں۔ چودرانی بی بی شام کو میں رانی کو لے آیا تھا، مگر آج اس کی حالت اندھیرا ہوتے ہی پھر خراب ہو گئی، اور وہ جیسے اڑ کے کہیں چلی گئی۔ اب تو کافی رات ہو گئی ہے، میں بھی سارا دن کام کر کے تھک گیا تھا، اس لیے اسے لینے نہیں گیا۔ آپ کو تو پتہ ہے وہ ہوتی ہے ادھر ہی پیپل کے پاس۔ ہائے میرے اللہ! جیسے چودرانی نے یہ سنا کہ کملی گھر پر نہیں ہے، اب اس کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کے بیٹے کی زندگی خطرے میں ہے۔ زور سے آہ بکاری کرنے لگی۔ اس کی آواز سن کر پاس کے گھر کا دروازہ کھلا اور مولوی صاحب آنکھیں مسلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں باہر نکلے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، چودرانی بول پڑی، مولوی صاحب رانی گھر پر نہیں ہے، اور جاوید پتر پیپل والی زمین کو پانی لگانے گیا ہوا ہے۔
دوسری جانب کملی جو پیپل کے درخت پر خوفناک بلیوں کی گھرراہٹ میں گھوم رہی تھی، اب آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئی تھی۔ جاوید مکمل اندھے کے حصار میں قید تھا، چاہتے ہوئے بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف آنکھیں ہی تھی جو یہ دیکھ رہی تھی، احساس تھا جو یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ ماجا تو بیچارہ کب کا اس سب سے بے خبر بے ہوش ہو چکا تھا۔ کملی نیچے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور غصے میں چلائی، تمہیں نہیں پتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے، تیری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اب میں تیرا وہ حشر کروں گی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی دوبارہ ادھر کو منہ کر لے گی، یہ زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ اور زور سے چیخ ماری کہ جاوید کے کان کے پردے ہل گئے۔ جاوید نے محسوس کیا کہ کملی کی شکل بگڑ رہی ہے، اس کے سامنے کے دانت آگے کو بڑے ہو رہے ہیں، چہرے پر کسی 1000 سالہ بڑھیا کی جیسے جھریاں پڑ گئی، پاؤں پیچھے کو مڑنا شروع ہو گئے تھے، ناخن لمبے اور ہاتھوں پر لمبے کالے بال اگنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی شکل رانی سے کسی عجیب و غریب خوفناک عفریت میں بدل چکی تھی۔ وہ نہ اب انسان معلوم ہوتی اور نہ جانور۔ اس حالت میں اگر کوئی بہادر سے بہادر انسان بھی اسے دیکھتا تو حرکت قلب بند ہو جانے سے مر جاتا۔ جاوید کو اپنے بازوؤں میں درد کی ایک ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی، کوئی اندیکھی طاقت اس کے دونوں بازو مروڑ رہی تھی۔ یقیناً یہ اس چڑیل کا طلسم تھا۔ درد برداشت سے باہر ہو رہا تھا، وہ کچھ کرنے سے قاصر تھا۔ وہ چلانا چاہتا تھا، کچھ پڑھنا چاہتا تھا، مگر آواز تو اس کے حلق میں جیسے کہیں پھنس گئی ہو۔ اب وہی درد اس کی ٹانگوں میں بھی شروع ہو گیا تھا، خود بخود اس کی ٹانگیں مڑ رہی تھی۔ وہ نیچے زمین پر گر پڑا تھا۔ پہلے تیرا ایک ایک جوڑ توڑوں گی، پھر تجھے کھاؤں گی، تیری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی کسی کو۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے لمبے تیز ناخون سے جاوید کی گال پر ایک خراش لگائی۔ جب ذرا سا خون رسنا شروع ہوا تو اس کی زبان بلی کی گھرراہٹ کے ساتھ باہر نکلی اور خون کو چاٹنے لگی۔ ہاں 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 ہاں، بڑے مزے کا ہے، بڑے مزے کا ہے، تمہیں اسی پیپل کے درخت پر مال کر لٹکا دوں گی اور ہر روز تیرا ایک ایک حصہ کھاؤں گی، بڑی اذیت ناک موت مرے گا تو۔ اور پھر زور زور کے کہکہائی لگانے شروع کر دیے، مگر اس کی ہنسی لمحے بھر کو رکی اور پھر وہ رونے میں بدلنے لگی۔ جاوید کو اپنے کانوں میں اپنے بابا اور کمہار اللہ رکھا اور مولوی صاحب کی آوازیں سنائی دینے لگی، جو زور زور سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تھے، اور مولوی صاحب آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ جیسے یہ آوازیں چڑیل کے کانوں میں پڑی، وہ دوبارہ سے ہچکیاں لیتے ہوئے کملی کے روپ میں واپس آنے لگی اور ایک کالے دھوئیں کی شکل میں کملی کے جسم سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ کملی کا جسم کسی کٹے ہوئے تنے کی مانند زمین پر گر گیا اور جاوید کو بھی اب اپنے ہاتھ پاؤں میں حرکت محسوس ہونے لگی۔ وہ جیسے کھڑا ہوا، چودھری مولوی اور اللہ رکھا بھی وہاں پہنچ گئے۔ پتر تو ٹھیک تو ہے نا؟ چودھری نے جاوید کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ رکھا اپنی بے ہوش بیٹی کو ہلا رہا تھا، جبکہ مولوی صاحب ماجے کے منہ پر جگ سے پانی کے چھینٹے ڈال رہے تھے۔ اللہ نے کرم کیا ابا جی، آپ وقت پر آ گئے، ورنہ وہ ابھی ہمیں مارنے ہی والی تھی۔ وہ بہت بڑی بلا ہے جس نے رانی پر قبضہ کیا ہوا ہے، مگر جیسے آپ لوگ ورد کرتے ہوئے آئے، وہ دھواں بن کر ہوا میں غائب ہو گئی۔ پتر، اللہ کا کلام حق ہے، سچ ہے، بڑی طاقت والا ہے، مگر میں ٹھہرا سیدھا سادہ سا امام مسجد۔ یہ بلا میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ لوگ شہر کے کسی عالم کو بلا لائیے جو اسے ٹھکانے لگائے، ورنہ آپ لوگوں کی زندگیوں کو اب خطرہ رہے گا، اور جلدی کرو، یہاں سے نکلو، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ اتنے میں ماجے کے بے سود جسم نے حرکت کی اور وہ بتکے ہوئے بکرے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کل ہی کسی کو شہر بھیجتا ہوں کسی عالم کو بلانے کے لیے۔